بسم اللہ الرحمن الرحیم ووافقه السکاکی علی ذلك الا انه قال التقدیم يفيد الاختصاص ان جاز تقدیر کونه فی الاصل مؤخرا على انه فاعل معنى فقط نحو انا قمت وقدر والا فلا يفيد الا تقوی الحکم سواء جاز کما مر ولم يقدر او لم يجز نحو زید قام۔ یہاں تک کی ایک بات ہے۔ پھر واستثنى المنکر بجعله من باب واسر النجوى الذين ظلموا اي على القول بالابدال من الضمير لئلا ينتفي التخصيص اذ لا سبب له سواه بخلاف المعرف۔ ثم قال وشرطه الا يمنع مانع من التخصيص مانع كقولنا رجل جاءني على ما مر دون قولهم شر احر ذا ناب۔ اس کی تفصیل بعد میں۔ یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تقدیم مسند الیہ کو مقدم کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر امام عبد القاہر جرجانی کے بارے میں شیخ عبد القاہر جرجانی کی بات پیچھے گزری نا، وہ کہتے ہیں مسند الیہ کو مقدم کرنا اس شرط کے ساتھ کہ اس سے حرف نفی ملا ہوا ہو، یعنی اس سے پہلے حرف نفی ہو اور اس کی خبر فعل ہو، اس کی خبر کیا ہو؟ فعل ہو، تو اس شرط کے ساتھ وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ کس چیز کا؟ تخصیص کا فائدہ۔ جیسے ما انا قلت ھذا کا معنی ہوگا صرف میں نے اسے نہیں کہا، میں نے اسے نہیں کہا، بلکہ ما انا قلت ھذا پیچھے پڑھے نا اور پوری تفصیل پڑھے، تو وہاں پہ تخصیص کا معنی پیدا کرنے کے لیے جو باتیں انہوں نے کہی تھی کہ حرف نفی سے مل کر کے آئے، مسند الیہ مقدم ہو، معرفہ ہو، کیا ہو؟ یہی بات ہوئی۔ اور آگے پھر پڑھا ہم نے کہ اگر نکرہ ہو تو بھی یہ تخصیص کا فائدہ دے گی، لیکن نکرہ ہونے کی صورت میں تخصیص جنس کا فائدہ دے گی یا کس کا فائدہ دے گی؟ تخصیص فرد کا۔ بھول جاتے ہیں کیا؟ تخصیص واحد، ہاں اسی تخصیص فرد بولتے ہیں۔ ابھی جو بات آئے گی 5 صفحہ تک آپ کا دماغ گھومنے والا، اچھے سے سمجھتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی سے لے کر کے نیچے 5 صفحہ تک جو سبق ہے وہ چونکہ 2 ادیبوں کے اختلاف اور اس کے نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے پوری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی اس میں باریکی اچھے سے سمجھیے گا۔ تو مسند الیہ کو مقدم کر دینا، اگر اس میں تقدیم کی یہ صورت ہو کہ مسند الیہ حرف نفی سے مل کر کے آئے اور فعل خبری ہو، فعل کیا ہو؟ خبری ہو، تو پھر تخصیص کا فائدہ دے گی، اور اگر ایسا نہ ہو تو تخصیص کا بھی فائدہ دے سکتی ہے اور تقوی حکم کا بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ یہ اوپر ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ 3 باتیں پڑھی نا۔ وَإِلَّا فقط یاتی جو پڑھی ہے، وَإِلَّا سے مراد 2 باتیں ہیں، یا تو حرف نفی نہ ہو یا ہو لیکن مسند الیہ سے پہلے نہ ہو بلکہ کہاں ہو؟ بعد میں ہو۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب آگے وہی باتوں کو لے کے کہتے ہیں کہ امام سکاکی نے، علامہ سکاکی نے جو ہے نا اس بات پر عبد القاہر جرجانی شیخ کی موافقت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ موافقت کی ہے۔ یہ اس بات میں موافقت کی ہے کہ مسند الیہ اگر پہلے لایا جائے، مسند الیہ اگر پہلے لایا جائے تو اس میں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، پہلے لایا جانا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، لیکن چند اصول اور شرائط کے ساتھ انہوں نے کچھ اس میں قید و بند کا اضافہ کیا ہے۔ کس کا اضافہ کیا ہے؟ قید و بند کا اضافہ کیا ہے کہ تقدیم مسند الیہ ٹھیک ہے، عبد القاہر صاحب تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس میں جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ حرف نفی سے مل کر کے آیا، وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ حرف نفی سے مل کر کے آیا، حرف نفی اس سے پہلے ہو، خبر کیا ہو؟ فعل ہو۔ یہ ساری بات میں ہم آپ کی کیا کرتے ہیں؟ موافقت کرتے ہیں، لیکن
اس میں کچھ شرطوں کا ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں. تو وہ شرطیں اگر کسی مثال میں پائی جائے گی، وہ شرطیں اگر کسی مثال میں، تو امام سکاکی کے نزدیک بھی اور عبد القاہر جرجانی کے نزدیک دونوں کے نزدیک وہ مثال میں تقدیم مسند الیہ کس چیز کا فائدہ کرے گی؟ تخصیص کا فائدہ کرے گی. اور اگر جو شرطیں ابھی سکاکی بیان کریں گے وہ شرطیں نہ پائی جائے تو عبد القاہر کے نزدیک تو تخصیص کا فائدہ کرے گی، ان کے نزدیک تخصیص کا فائدہ نہیں کرے گی. اب ان کے نزدیک وہ شرطیں کیا ہیں؟ ان کے نزدیک وہ شرطیں تو 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں؟ 3. اچھا سمجھیے 3 شرطیں، کیونکہ پہلی بار یہ چیزوں کو آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہی باتیں اب آپ مختصر المعانی میں سمجھیں گے تو ابھی چونکہ بات سمجھی ہوئی رہے گی تو وہاں آپ کو زیادہ سمجھنے میں محنت نہیں لگے گی، اور ابھی آپ اس کو سمجھنے میں تھوڑی تکلیف اس لیے ہوگی کیونکہ اس ٹاپک پر پہلی بار ہی آپ سن رہے ہو یہ باتیں جو میں بیان کروں گا. شاید ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کے آیا تو الگ بات ہے. تو اب سمجھیے وہ 3 شرطیں کیا ہیں کن کے نزدیک؟ امام سکا کے نزدیک. پہلی شرط وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسند الیہ حرف نفی سے مل کر کے آئے، خبر فعل ہو، وہ سب ہم آپ کی بات درست مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ درست مانتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے، پہلی شرط وہ کہتے ہیں کہ اختصاص کا فائدہ کب دے گی. تو پہلی شرط عبارت میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ جب آپ سبق حل کریں تو دھیان رہے. پہلی شرط یہاں دیکھیے، نشان لگانا چاہے تو لگا دیں اس سے پینسل سے. ان جاز تقدیر کونہ فی الاصل مؤخرا علی انہ فاعل معنی فقط، ایک شرط. ٹھیک ہے. دوسری شرط ہے وقدر، عبارت ملی جی. دوسری شرط. اور تیسری شرط کو بطور شرط ظاہر کر کے بیان کیا، وشرطہ، نیچے آئیے اب، وشرطہ اللہ یمنع من التخصیص مانع، صفحہ نمبر 35 پہ تیسری لائن، دوسری لائن آخر، وشرطہ اللہ یمنع مانع من التخصیص. عبارت ملی جی. یہ 3 شرطیں ہیں. یہ 3 چیزیں ہوں تو ان کے نزدیک صفحہ نمبر 35 پہ جائیے اور دوسری سطر کے آخر میں جائیے، وشرطہ ملی عبارت کیا ہے؟ اللہ یمنع من التخصیص مانع. اب 3 شرطوں کی تفصیل سمجھیے اچھے سے. پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جازا تقدیر، پہلے اس کا میں ترجمہ کرا دیتا ہوں آپ کے لیے. جازا تقدیر کونہ فی الاصل مؤخرا علی انہ فاعل معنی فقط، یہ پہلی شرط ہے. اس کا ترجمہ بھی تھوڑا اردو میں کروں گا تو تھوڑا عجیب لگے گا سننے میں. مانا ہوگا اصل میں یا در اصل، اس کا ترجمہ کیے. فی الاصل کا ترجمہ کیا کیجئے؟ در اصل. کونہی میں ہا ضمیر کا مرجع مسند الیہ ہے. کیا ہے؟ در اصل مسند الیہ کا مؤخر ہونے کی تقدیر، مسند الیہ کے مؤخر ہونے کو فرض کرنا. تقدیر کا معنی فرض کرنا. در اصل مسند الیہ کے مؤخر ہونے کو کیا کرنا؟ فرض کرنا، اس بنیاد پر کہ وہ معنن فاعل ہو، صرف نہ کہ لفظاً. علی انہ فاعل معنن فقط، اس بنیاد پر کہ وہ صرف معنن فاعل ہو سکے، آگے مفہوم مخالف لفظاً فاعل نہ ہو سکے. یہ غیر منطوق ترجمہ ہوا. ایک منطوق یعنی جو عبارت میں موجود ہے، اور غیر منطوق مطلب یہ ہوگا کہ معنن فاعل بن سکے، لفظاً فاعل نہیں بن سکے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تخصیص کا فائدہ کب دے گی یہ چیزیں. یہ وہ صورت جو اوپر بیان کی کہ مسند الیہ سے پہلے حرف نفی ہو، اس کے بعد مسند الیہ ہو، اس کے بعد خبر کیا ہو؟ فعلی ہو. تو یہ صورت میں مسند الیہ کو مقدم کر دینا تخصیص کا افادہ کرتا ہے. برابر ہے جی. تخصیص کا افادہ کرے گا اگرچہ نکرہ ہو مسند الیہ. اگرچہ مسند الیہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. مسند الیہ کی بھی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. مسند الیہ نکرہ ہو، جیسے ما رجل جاءنی، کیا معرفہ ہو اس میں ظاہر، ما زید جاءنی. ضمیر ہو، ما انا جیتو، ما انا بس میں مسند الیہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ نکرہ ہو، معرفہ ہو اس میں ظاہر، یا معرفہ ہو اس میں ضمیر. جو بھی ہو، امام سکاکی کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت. اگر وہ مسند الیہ حرف نفی سے مل کر کے آئے اور آگے خبر فعلی ہو
تو یہ تقدیم کس کا فائدہ دے گی؟ لیکن ہمارے نزدیک اس کے لیے کچھ شرط ہے. پہلی شرط ہے کہ اب میں اس کو ترجمہ نہیں، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ مسند الیہ بول رہے ہیں نا، مسند الیہ، اور اس کی خبر کیا ہو؟ فعل ہو. تو مسند الیہ کے بارے میں مؤخر ہونے کو فرض کرنا جائز ہو. کیا جائز ہو مسند الیہ کے بارے میں؟ اور مؤخر ہونے کو جب مسند الیہ کا فرض کرنا، مسند الیہ کے مؤخر ہونے کو فرض کرنا جب جائز ہو تو اس بنیاد پر جائز ہو کہ اگر مؤخر ہو بھی جائے تو وہ مسند الیہ اس فعل کا جو خبر کے طور پر واقع ہے نا وہاں پہ، اس فعل کا جو ہے لفظاً فاعل واقع نہ ہو سکے. صورت ایسی ہو، بلکہ کیسا فاعل واقع ہو؟ معنن فاعل واقع ہو. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. بورڈ کو مٹائیے، بلکہ میں مثال سے سمجھاؤں گا، ادھر ریکارڈ میں نہیں ہو پائے گا. میں لفظ کو ہی جو ہے بورڈ بنا دیتا ہوں. سمجھیے، ذہن جو سمجھائیے، ہوا میں بورڈ بنا رہے گا. ادھر بیٹھ جائیے، ہوے میں بورڈ بن جائے گا کہ نہیں. اس کو جو ہے مثال سے ایسا سمجھیے. ایک مثال ہے رجل ما رجل جاءنی. کیا مثال ہے؟ ما رجل جاءنی، ما رجل یا رجل جاءنی. کوئی مثال ہے، رجل جاءنی یا ما رجل جاءنی. رجل جاءنی ایک مثال. دوسری مثال ہے انا قمت. پہلی مثال میں رجل مسند الیہ مقدم، دوسری مثال میں انا مسند الیہ مقدم. پہلی شرط کیا بیان کر رہے ہیں کہ جاز تقدیر کونہ فی الاصل مؤخرا علی انہ فاعل معنی فقط. یعنی مسند الیہ کے مؤخر ہونے کی تقدیر جائز ہو. مسند الیہ کے یا مسند الیہ کے مؤخر ہونے کو فرض کرنا کیا ہو؟ لیکن کس شرط کے ساتھ جائز ہو؟ کہ اگر اس کو ہم مؤخر فرض کریں تو وہ اس کا فاعل حقیقی بلکہ کیا بنے؟ فاعل معنوی بنے. تو اگر ہم رجل جاءنی میں رجل مؤخر ہے، مقدم ہے، اور جاءنی یہ فعل ہے، اگر اس کو الٹا کر دیں تو کیا عبارت بن جائے گی؟ جاءنی. ایک مثال یہ رجل جاءنی سے اور انا قمتو سے قمتو انا. یہ دونوں مثالیں فرق کیا ہے سمجھیے. انا قمتو میں اگر ہم انا کو فرض کریں کہ یہ مؤخر ہے، کیا کریں؟ تو فرض کرنا جائز کس شرط پر ہو؟ کہ وہ لفظی فاعل نہ بن پائے. تو قمتو انا میں انا اگرچہ مؤخر فرض کر لیں، یعنی انا قمتو کے بجائے کیا فرض کر لیں؟ قمتو انا، تو بھی انا کا لفظی طور پر فاعل ہونا یہاں درست نہیں ہوگا، کیونکہ قمتو کا فاعل کون ہے؟ تا ضمیر وہاں کیا ہے؟ یہی مثال آپ رجل جانی کو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ اسپیشل مثال ہے، اس کو ہٹا دیجئے وہاں سے. اس کی جگہ رکھیے زید جانی. کیا رکھیے؟ یا زید قام. ادھر قمتو ہے نا، ایک جیسی مثال لیتے ہیں. زید قام انا قمتو، زید قام. دونوں مثالوں میں مسند الیہ مقدم ہے، تو کیا تخصیص کا فائدہ دے گی؟ امام سکاکی کہتے ہیں تخصیص کا فائدہ دے گی جناب، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیے کہ کیا وہاں مسند الیہ جو مقدم ہے اس کو مؤخر فرض کرنا اس شرط پر جائز ہو رہا ہے کیا کہ اگر مؤخر فرض کر بھی لے تو بھی وہ مسند الیہ اس فعل کا لفظی فاعل نہ ہو سکے. ایسا ہے کیا؟ تو دو مثال ہمارے پاس ہے. پہلی مثال زید قام، دوسری مثال انا قمتو. تو یہ جو نیچے والی مثال انا قمتو، اس میں اگر ہم الٹا کر دیں قمتو اس طرح اگر ہم فرض کریں، یعنی اس طرح اگر تقدیر ہو تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ واقعی یار انا تو اس کا فاعل، بلکہ ترکیب کیا کرے گا؟ قمتو فعل، تا ضمیر مبدل منو اور انا ضمیر اس کا بدل.
اور بدل جو ہے وہ حقیقت میں فاعل بلکہ تابع ہو کر فاعل ہوتا ہے. بدل توابع میں سے نا. تو مطلب انا جو ہے مقدم کرنے کے مؤخر فرض کرنے کے باوجود اس کا لفظی فاعل بلکہ کیسا فاعل بن رہا ہے؟ معنوی اس طور پر کہ تابع مطبوع جب فاعل ہے تو تابع بھی کیا ہوگا؟ اس معنی کے اعتبار سے وہ فاعل ہے لیکن لفظاً فاعل نہیں ہے کہ لفظاً فاعل تا ضمیر ہے وہاں پہ. قمتو انا میں لفظاً فاعل کون ہے؟ انا ہے کیا؟ لیکن یہی صورت اگر اوپر والی مثال میں کریں، اوپر والی مثال کیا ہے؟ زید قام. اس کو پلٹا کے کیا کر دے؟ قام سے ان کو کھڑا کر دو. آپ کھڑے ہو جاؤ، بعد میں سمجھ لینا، ابھی کھڑے ہو جاؤ. سونا بھی بعد میں، سمجھنا بھی بعد میں. قام زید اگر کر دے، کیا کر دے؟ تو مسند الیہ زیدن جو پہلے مقدم تھا اس کو مؤخر کرنے کو فرض کرنا کیا اس طریقے پر ہوا کہ جب ہم مؤخر فرض کریں تو اس کا فاعل حقیقی نہیں بن پا رہا ہے؟ نہیں بن پا رہا. قامہ فعل اور زیدن ڈائریکٹ اس کا کیا بن گیا؟ جیسی فرض کیا ویسی کیا بن گیا اس کا. اور شرط کیا ہے کہ اگر مؤخر فرض کرے تو اس کا فاعل لفظی. تو پہلی شرط ہے فرض کرنا جائز ہو. کیا ہو؟ فرض کرنا اور جائز ایسا ہو کہ اگر ہم فرض کریں تو اس کا فاعل لفظی. تو زید قامہ اور انا قمتو میں اس شرط پر کھری اترنے والی کون سی مثال؟ انا قمتو. کون سی مثال؟ تو گویا کہ زید قامہ کے اندر اگرچہ علامہ عبد القاہر کے نزدیک تخصیص ہے تقدیم مسند الیہ کی وجہ سے، لیکن امام سکاکی کہیں گے یہ تخصیص نہیں ہوگی، یہاں پہ تخصیص کا فائدہ. انا قمتو شرط پر کھری اتر رہی ہے تو کہا جائے گا میں ہی کھڑا ہوا، میرے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور زید قامہ کا ترجمہ امام سکاکی نزدیک زید ہی کھڑا ہوا یہ درست نہیں، اور عبد القاہر کے نزدیک درست ہے. سمجھ گئے بات کو؟ امام سکاکی کہتے ہیں کہ زید قامہ بولیے یا قامہ زید بولیے دونوں سیم ٹو سیم. اور امام عبد القاہر جرجانی کے نزدیک کہتے ہیں نہیں، زید قامہ جب بولیں گے تو تقدیم مسند الیہ تخصیص کا افادہ کرے گی تو قیام خاص صرف کس کے ساتھ ہوگی اور معنی ہوگا زید ہی کھڑا ہوا. لیکن یہ والا معنی سکاکی کے نزدیک نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک پہلی شرط پر ہی یہ مثال کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی. دوسری شرط فرض کرنا جائز ہو. ابھی کہا جائز ہو، پھر کہتے ہیں فرض کر بھی لیں. آپ فرض کرنا جائز ہو اور فرض کر بھی لیں. ٹھیک ہے، ایک ہے کر سکتے ہیں اور ایک ہے کر لیں. ایک ہے امکان اور ایک ہے وقوع. رشید احمد گنگوہیا نے کیا کہا تھا؟ امکان کذب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے وقوع کذب ممکن ہے کیا؟ کذب کا واقع ہونا ممکن ہے؟ تو کہا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے. کیا کہا؟ کیا کہا بیوقوف نے؟ نہ کہ ممکن بلکہ واقع. ہاں، کیسے پاگل لوگ اپنے خدا کو جھوٹا بول رہے ہیں. بت پرست بھی اپنے خدا کو جھوٹا نہیں بولتے اور ہے کہ نہیں؟ اور یہ جھوٹے لوگوں نے جھوٹے کو کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا. جھوٹے کو کیا بنایا؟ خدا بنا دیا. جب کہا جھوٹ بولنا واقع ہو چکا تو مطلب اس کا خدا وہ ہوا جو جھوٹ بول رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدا کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہو گیا. تو جھوٹے کو خدا بنایا نا. تو جھوٹوں نے جھوٹے کو خدا بنایا. اس کو بولتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خیر، تو کہا کہ نہ صرف فرض کرنا جائز ہو اس شرط پر کہ فاعل لفظی نہ بن سکے بلکہ کیا بنے؟ وقدرا. دوسری شرط اس کو آپ کیا کر لیں؟ مان بھی لیں کہ یہ مؤخر ہے. کیا کر لیں؟ مؤخر ہے. یعنی آپ یوں مان لیں کہ انا قمتو اصل میں کیا ہے؟ قمتو انا ہے. دو بات ہو گئی جی. اور تیسری شرط ہے آگے کہ تخصیص سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو پھر کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تخصیص کا فائدہ. اور اس کی مثال ہے رجل جاءنی. کیا مثال ہے اس کی؟ اور انا قمت. اور کون سی مثال ہے؟ انا قمت. آپ رجل جاءنی میں ایک اعتراض ہوگا، وہ اعتراض نیچے آ رہا ہے. کہتے ہیں اس مثال میں اگر آپ رجل جاءنی کو پیش کریں گے تو آپ کی یہ مثال رجل جاءنی تو پہلی شرط پر ہی ڈھا گئی. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مؤخر بھی مان لیں تو بھی اس فعل کا وہ فاعل لفظی. تو رجل جاءنی کو اگر جاءنی رجل کر دیا جائے
جاءنی رجل، تو رجل تو اس کا فاعل حقیقی بن جائے گا. اور پہلی شرط آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کرنے کو کے جواز کو فرض کیا جائے تو وہ فاعل لفظی یا تو فاعل لفظی بن رہا ہے. تو اس کا جواب دیا وَاسْتَثْنَى الْمُنَكَّرَ بِجَعْلِهِ کے ذریعے سے دیا ہوا ہے. من باب وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَسَرَّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. کہتے ہیں اصل میں رجل یہ ایک بیچ میں تھوڑی سی اور ٹف بات سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی پر اعتراض کیا گیا کہ حضرت رجل جانی میں رجل کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ مرد ہی آیا، یا رجل قامہ کا کیا ترجمہ یہ کریں گے کہ مرد ہی کھڑا ہوا. اگرچہ تخصیص کون سی تخصیص جنس یا تخصیص فرد، نکرہ میں تخصیص جنس یا تخصیص فرد ہوتا ہے نا اوپر پڑے. تو کیا علامہ سکاکی صاحب آپ یہ بتائیے کہ رجل جاء اس کا کیا یہ ترجمہ ہوگا کہ ایک ہی مرد آیا یہ تخصیص فرد، یا جن سے مرد میں سے ہی آیا جن سے عورت میں سے کوئی نہیں آئی؟ یہ ترجمہ جو بھی کریں آپ، چاہے تخصیص جنس والا ترجمہ کریں یا تخصیص فرد والا، کیا تخصیص کا ترجمہ ہوگا یہاں پہ تخصیص کا افادہ کرے گی یہ مثال؟ تو علامہ سکاکی نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ یار حضرت ابھی تو آپ نے بتایا پہلی شرط کیا بتایا آپ نے کہ اس کو مؤخر کرنے کا جواز اس طریقے پر ہو، فرض کرنا اس طریقے پر ہو کہ اگر مؤخر کر دیا جائے تو اس کا فاعل لفظی. تو رجل جانی میں تو آپ کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے. اگر اس کو جانی رجل کر دیں گے تب تو اس کا فاعل نہیں بن جائے گا، اور شرط ہے کہ فاعل لفظی. تو آپ خود اپنی بات کہہ رہے ہیں پھر مثال غلط دے رہے ہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا وَاسْتَثْنَى الْمُنَكَّرَ بِجَعْلِهِ مِن بَابِ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ عبارت ہے کہ علامہ سکاکی نے یہ منکر والی صورت کو، یعنی رجل نکرہ ہے نا، مسند الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ معرفہ ضمیر والا بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ معرفہ اس میں ظاہر والا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم تین مثالیں بول سکتے ہیں، زید جاء، رجل جاء، انا جیتو، یا ہوا جا. چلے ہوا جا، ہوا جا. جا ایک طرف رکھیے، مسند الیہ تین، معرفہ معرفہ اس میں ظاہر، معرفہ اس میں ضمیر اور نکرہ. تو تینوں مثالوں میں ہوا جاء کو جاء ہوا، انا قمتو کو قمتو انا کہہ دیں گے تو یہاں سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ بدل بن جا رہا ہے، تخصیص کا فائدہ کرے گا، تخصیص کا فائدہ. لیکن رجل جاء میں تو اس کو الٹا کر دیں گے تو فاعل بن جا رہا ہے، اور زید جاء کو جاء زید کر دیں گے تو اس میں فاعل بن جا رہا ہے، فاعل بن جا رہا ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید قامہ، یہ تخصیص کا فائدہ نہیں کرے گی کیونکہ اس میں پہلی شرط. تو سیم ٹو سیم یہی بات کہاں پائی جا رہی ہے؟ رجل جاء میں. کس میں؟ تو رجل جاءنی کو آپ کریں نہیں، اس میں تخصیص ہے. تو آپ کے ابو جان کی کھیتی ہے کیا؟ شرط آپ ہی لگا اور شرط کے خلاف بات ہو تو ہی بولتے کہ نہیں تخصیص ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کہا کہ ہم علامہ سکاکی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسی کچھ بات جو ہے پھینک نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے جناب کہ رجل اور زید میں، رجل اور زید دونوں مبتدا ہے نا، اور مبتدا کے بارے میں کافی ہم اپنے کیا پڑھا ہے کہ مبتدا عام طور پر غالباً یقع مبتدا معرفہ، کیا واقع ہوتا ہے عام طور پر؟ وہ معرفہ. اور کبھی کبھی نکرہ بھی اذا تخصصت بوجہ ما، جب کسی تخصیص کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے اس کو خاص کر دیا جائے، یعنی نکرہ کو نکرہ مخصصہ کر دیا جائے، نکرہ کو نکرہ مخصصہ کر دیا جائے تو وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. تو رجل جاءنی میں رجل کو مبتدا اگر آپ مان رہے ہو تو اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ یہ رجل عام نکرہ نہیں ہے بلکہ نکرہ مخصوصہ ہے. اور زیدن میں ایسی کوئی بات ہے کیا؟ نہیں ہے. تو نکرہ مخصوصہ ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں خصوصیت کس وجہ سے آئی؟ خصوصیت کس وجہ سے آئی؟ تو اس میں خصوصیت تقدیم ہی کی وجہ سے آئی کہ رجل مقدم ہے، نکرہ کو مقدم کرنا ہی خصوصیت کی کیا ہے؟ علامت ہے. تو کہا کہ وہ پہلی والی شرط آپ کی تو بھاگ رہی ہے،
پہلی والی شرط تو اس پر پوری نہیں آ رہی ہے، فٹ نہیں بیٹھ پا رہی ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اب جواب سمجھ لینے تمیز سمجھانا پڑے گا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، کیا آیت ہے بولیے؟ وَأَسَرُّ الَّذِينَ وَأَسَرُّ نَجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. نجوہ کہتے ہیں جماعت کو. نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ جمع کا لفظ ہے. نجوى الذین، ہاں الذین، نجوى الذین ظلموا، ایسی ہے نا. تو یہاں پہ ایک قاعدہ آپ نے پڑھے ہوں گے، بہت چھوٹا موٹا قاعدہ ہے کہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو. فعل کا فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا لایا جاتا ہے؟ یہاں پہ اسرا، اسرا، اسرو، کون سا فعل؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ. جمع مذکر. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا صیغہ، اس کا فاعل ہے الذین ظلموا. واحد ہے کہ جمع؟ فعل بھی جمع، فاعل بھی جمع. فعل بھی جمع اور تو اس کا جواب کیا ہے جناب؟ تو کہا اس کا جواب یہ ہے کہ الذین ظلموا کو فاعل نہیں مانیں گے. الذین ظلموا کو بلکہ اسروا میں ہم ضمیر کو فاعل مانیں گے، یا واو ضمیر کو. کس کو؟ واو ضمیر کو فاعل مانیں گے. اور نجوى الذین ظلموا کو اس سے بدل مان دیں گے. کیا مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے جناب؟ نجوى الذین ظلموا کو اس سے کیا مان لیں گے؟ بدل مان لیں گے. تو اب یہ جب بات سمجھ لی آپ نے، اب سمجھئے یہ جواب کہ جناب جاءنی رجل جو ہے، رجل جاءنی، یہ تخصیص کا فائدہ دے گی. اور آپ کا جو اعتراض ہے کہ یہ پہلی شرط پر کھری اتر نہیں رہی ہے، تو ادھر مت اب دماغ کو دوڑائیے. یہ رجل جاءنی جو ہے نا، اسر النجوى الذین ظلموا کے باب سے ہے، اس قبیل سے ہے کہ جیسے اسرو کا اصل فاعل الذین جمع نہیں ہے بلکہ اس میں ہم ضمیر یا واو ضمیر ہے، ایسے ہی جب رجل جاءنی کو جاءنی رجل کر دیں گے تو رجل جاءنی کا فاعل نہیں واقع ہوگا بلکہ جاءنی کا فاعل ہوا ضمیر ہے، اور ہوا ضمیر سے رجل کو کیا مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ دیکھیے. کہتے ہیں وَوَافَقَهُ السَّکَّاکِيُّ عَلَى ذَلِكَ. امام سکاکی نے ان تمام باتوں پر ان کی موافقت کی ہے. ان تمام باتوں پر کن کی موافقت کی ہے؟ ہاں. الا انہ قال، مگر امام سکاکی نے کہا التقدیم یفید الاختصاص. تقدیم کس کا فائدہ کرے گا؟ اختصاص کا فائدہ. لیکن ان جاز شرط، ان جاز تقدیر کونہ فی الاصل مؤخرا علی انہ فاعل معنی فقط. اگر در اصل مسند الیہ کے مؤخر ہونے کی تقدیر جائز ہو اس طریقے پر کہ وہ صرف معنی فاعل بن سکے، جیسے انا قمت وقدرا، اور فرض کر بھی لیا جائے. دوسری شرط، اور فرض کر بھی لیا جائے. وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ، ورنہ تو تخصیص کا فائدہ نہیں دے گا. الا تقوی الحکم، صرف کس کا فائدہ دے گی؟ تقویت حکم کا فائدہ دے گی. سواء جازا کما مر، چاہے مؤخر ماننا جائز ہو ولم یقدر، اور مؤخر نہ مانا جائے. مؤخر ماننا جائز ہو لیکن مؤخر یعنی انا قمتوں میں مؤخر ماننا جائز تو ہے لیکن آپ کہو کہ میں نہیں مانتا، یعنی انا قمتوں کو قمتو انا کہہ دیں گے اور یہ تقدیر جائز ہے، لیکن آپ کہو کہ میں نے مؤخر یہاں پہ، تو آپ کے اعتبار کرنے پر ہے. مان رہے ہو کہ نہیں مانو تو تخصیص کا فائدہ یہ مثال دے گی، نہ مانو تو تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی. وہی کہہ رہے ہیں کہ سواء جازا کما مرہ ولم یقدر، چاہے تقدیر جائز ہو لیکن تقدیر مانا نہ جائے. تقدیر جائز ہو، تقدیر مانا، دونوں باتوں میں فرق ہے. چوری کر سکتے ہو لیکن چوری کیا نہیں، چوری کر سکتے ہو لیکن چوری کیا نہیں. وَأَوْ لَمْ يَجُزْ، یا تقدیر جائز ہی نہ ہو اس طور پر کہ تقدیر کریں گے تو فاعل لفظی بن جائے. نحو زید قام، یہاں تقدیر جائز ہے کیا؟ نہیں جائز ہے. اب کہتے ہیں وہ اعتراض کا جواب، رجل جانی والا اعتراض، اس کا جواب وَاسْتَثْنَى الْمُنَكَّرَ، اور اس میں نکرہ کو مستثنی رکھا ہے. اس قاعدے سے کیا رکھا ہے؟ مستثنی رکھا ہے. کیسے کرنے مستثنی کر دیا؟ بِجَعْلِهِ مِن بَابِ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اس کو اسر النجوى الذین ظلموا کی قبیل سے بنا دیا ہے.
اسر النجوى الذین ظلموا کے باب سے بناتے ہوئے، جال کا معنی کیا کریں گے؟ بناتے ہوئے. اے علی القول بالابدال من الضمیر، یعنی قول بالابدال پر ضمیر سے، یعنی ضمیر سے اس کو کیا مان لیں گے؟ بدل مان لیں گے. لئلا ینتفی التخصیص، تاکہ تخصیص کے منافی نہ ہو جائے، کہ اس کی تقدیم ہی تخصیص کا کیا کر رہی ہے؟ فائدہ کر رہی ہے. تو اگر اس کو جائز نہیں مانیں گے تو پھر مبتدا کا نکرہ واقع ہونا لازم آئے گا، اور نکرہ بغیر تخصیص کے مبتدا واقع ہونا لازم آئے گا. یہ درست نہیں ہوگا. اذ لا سبب له سواہ بخلاف المعرف، اس لیے کہ معرف کے سوا اس کا کوئی سبب ہی نہیں ہے. اس کو میں کل سمجھاتا ہوں.